السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے زنیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹاکس۔ آج میں آپ کو اپنے فیوریٹ موٹیویشنل سپیکرز کے بارے میں بتاؤں گی۔ موٹیویشنل سپیکرز کون ہوتے ہیں جن کو سن کر آپ موٹیویٹ ہو جائیں، جو آپ کی رہنمائی کریں اور آپ کو وہ راستہ دکھائیں جن کی آپ کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے، جن کی باتیں یا ان کے کردار اتنے پر اثر ہوں کہ آپ کے دل میں اتر جائیں۔ آج میں آپ کو ان لوگوں سے متعارف کرواؤں گی جو لوگ میری بیس بنے ہیں آج کل کے موٹیویشنل سپیکرز کو متعارف کروانے میں۔ شاید ان لوگوں کو میں نے اسٹڈی نہ کیا ہوتا تو میں آج کل کے کسی سپیکر کو سمجھ نہیں سکتی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور نوٹیفیکیشن کا بیل کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کائنڈلی مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہے تو ہم اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور بنائیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام لیتے ہی آپ تصوف کو سمجھنے لگتے ہیں، جن کو سمجھنے یا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو خود آپ کو کھینچ کے وہاں لے کے پھینک دیتے ہیں اور آپ محو حیرت ہو جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں دنیا کی اس سے محبت کروا دیتا ہوں۔ فرشتوں کو کہتا ہوں کہ اس بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی محبت کرو، پھر دنیا میں لوگوں کو اس کا گرویدہ بنا دیتا ہوں۔ ہماری تاریخ میں ہمیں ہمیشہ ایسے کردار ملتے ہیں جو لوگوں کے محبوب رہے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان جس سے اللہ نے خود محبت کی، جس سے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ذات، ان کا کردار ایسا ہے جس پہ ساری زندگی بھی بات کی جائے تو ان کی صفات ختم نہیں ہوتی۔ اسلام سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان کا صرف نام ہی کافی ہے۔ ان سے بڑا موٹیویشنل سپیکر کون ہو سکتا ہے؟ جمعے کی رات ہے، ایک بہت نورانی شخصیت، ایک بہت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھوں والا ایک بہت پیارا انسان بیٹھا ہے۔ رات کا وقت ہے، 17ویں رمضان ہے اور ان کی عمر 40 سال۔ اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے ایک انسان کی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے محمد پڑھو، اقرا۔ آپ نے آنکھیں اوپر کی اور اس کو دیکھ کر کہا کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے کچھ علم نہیں ہے، میں کیا پڑھوں؟ لیکن اس فرشتے نے ان کو کہا کہ پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اور اس انسان نے پھر ایسا پڑھا کہ پوری دنیا کو پڑھا دیا۔ وہ انسان جو سمجھتا تھا وہ کچھ نہیں جانتا، حقیقت میں وہ سب سے بڑی آگہی رکھنے والا انسان تھا۔ اس انسان نے جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ شاید وہ جہالت کے اندھیروں میں ہے، لیکن اللہ نے سب اندھیرے اس پہ ختم کیے، اس نے ساری دنیا کے اندھیرے ختم کیے، اور وہ تھا ہماری دنیا کا، ہمارا سب سے خوبصورت، سب سے اچھا موٹیویشنل سپیکر، ہمارا نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو مقرر کر دیا، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے وہ پسندیدہ لوگ جن کو اللہ مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ کے سب سے پہلے مقرر کردہ شخصیت میں تھے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات ایسی ہے جن کو اگر اسٹڈی کیا جائے، جن کو اسٹڈی کروایا جائے، جن کی سیرت کو اگر پڑھا جائے اور پڑھایا جائے کہ ہمیں کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت ہے، ان کے واقعات، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ تو میرے سب سے پہلے موٹیویشنل سپیکر ہیں ہمارے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتے ہیں نئی صدی میں۔ اپنی نئی صدی میں ایک نام جس نے امنگ پیدا کی، جس کی جوش اور پر امیدی نے دنیا کو خودی سے متعارف کروایا۔ آپ کا شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، ہماری بکس میں ہوتا تھا، جسے ہمیں رٹا دیا جاتا تھا اور ہم اسے رٹ لیتے تھے، اور ہم بہت عقیدت سے رٹتے تھے کہ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لیکن شاید ہم اس کو کبھی سمجھ نہیں سکے۔ تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔
خودی کیا ہوتی ہے؟ خودی کا مطلب ہے آپ کا اپنا آپ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے کردار کو اس بلندیوں پر لے جاؤ۔ خودی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اپنا آپ، خودی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ، خودی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی سوچ، خودی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا اعتماد، خودی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پہچانتے ہو آپ کون ہو، آپ جانتے ہو آپ کہاں سے آئے ہو، آپ جانتے ہو آپ کی روٹس کیا ہیں، آپ اپنے ٹریک سے ہٹ نہیں سکتے، آپ کو کوئی بریک نہیں کر سکتا۔ یو نو وٹ یو آر، دس از کالڈ خودی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اگر آپ خود جانتے ہو کہ آپ کیا ہو، اگر آپ خود پہچانتے ہو کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کی بیس ایسی بن چکی ہے، یقین کر آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا کہ ہر تقدیر سے پہلے، تقدیر تو خدا نے لکھی ہوتی ہے نا، لیکن کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بہت سی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، جہاں پر آ کر ہماری کوشش ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر آ کر ہم بے بس ہو جاتے ہیں، وہ ہوتی ہے ہماری تقدیر۔ باقی آپشنز ہمیں لائف میں ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ نے دماغ دیا، ہمیں اللہ نے صلاحیتیں دی، ہمیں اللہ نے صحیح اور غلط راستے کی تمیز دی، لیکن جہاں پہ آ کر ہم بیکار ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آ کر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا بس نہیں چل سکتا، جہاں پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف وہ ہماری قسمت ہوتی ہے، صرف ہماری وہ تقدیر ہوتی ہے، باقی سب تقدیریں ہمارے ہاتھ میں ہیں، محنت ہمارے ہاتھ میں ہے، عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، رتبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے کردار کو اسٹرانگ بنانا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسروں سے محبت کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو علامہ اقبال نے کتنا خوبصورت اس بات کو ایکسپلین کیا کہ آپ کو جب اپنی خودی سے متعارف ہو جاتے ہو تو اللہ تقدیر لکھنے سے پہلے آپ سے ضرور ایک دفعہ کر پوچھتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ان کی شاعری نے کسی محبوبہ سے تعارف نہیں کروایا، نہ جنسی خواہشات کو للکارا، انہوں نے لوگوں کے کردار کی بقا کی بنیاد رکھی، جس کا چہرہ دیکھ کر اس کے مذہب، اس کی سوچ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے کو دل کرے، جس کے چہرے پر رقم ہے کہ وہ محمد کے قبیلے کا سپہ سالار ہے، جس کی سوچ سے ہی دنیا بدل جائے، ایسی روحانی شخصیت جسے ہم چھو نہیں سکتے، محسوس کر سکتے۔ اللہ کی عنایت خاص والے لوگ جو ہمارے گندے ذہنوں کے محسن ہیں، ہمارے لیڈر، ہمارے وہ اپنے جنہیں ہم کب سے بھول چکے۔ اب آتے ہیں ایک ایسے انسان کی طرف جس کی ہیبت سے ہی نگاہیں جھک جائیں، جب وہ بولے تو عمر کی ریاست یاد آ جائے، خالد بن ولید کی فوج کا وہ سپہ سالار جس کی آواز سے کفار کی دنیا اجڑ جائے، شیر کی ہیبت والا وہ لہیم انسان جس کا کردار چیخ چیخ کر اس کی گواہی دے، ہمارا لیڈر، ہمارا پیارا قائد، بانی اعظم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تصوف کا مطلب شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے، جاننا چاہتے ہیں تو شہاب نامہ پڑھ لیجیے، جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے کون سے راز ہیں جو اس کے خاص لوگ جانتے ہیں، شہاب نامہ پڑھ لیجیے، جو سادگی، پیورٹی اور اللہ کی محبت سے گوند کے اس دنیا میں آتے ہیں، وہ لوگ جس کے گرد نور کا حالہ رہتا ہے۔ انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کر دیا، میں نے بہت عذر کیا کہ میرا یہاں سے ہلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ نہ مانے، فرمانے لگے پانی کا برتن بہت دیر تک آگ پر پڑا رہے تو پانی ابل ابل کر ختم ہو جاتا ہے اور برتن خالی رہ جاتا ہے۔ دنیا داروں کا ذوق شوق وقتی ابال ہوتا ہے، کچھ لوگ یہاں رہ کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ان کا جسم تو مدینے میں ہوتا ہے لیکن دل اپنے وطن کی طرف لگا رہتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان رہے تو اپنے وطن میں مگر دل مدینے میں لگا رہے۔ قدرت اللہ شہاب۔ ممتاز مفتی کہتے ہیں جب میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو وہ قدرت اللہ شہاب کہتا نہ، ہار جاؤ، ہار جاؤ، ہار جانے میں ہی جیت ہے۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔ قدرت اللہ شہاب۔
خوف دراصل خواہش سے جنم لینے والی کیفیت ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں اور دنیا ان سے دور بھاگتی ہے۔ خواہش کو اپنے پیچھے پھینک دو، اللہ پر بھروسہ کرو، دنیا مثل سایہ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ منفی بات سوچیں گے تو منفی کا امکان بڑھے گا، مثبت سوچ ہوگی تو مثبت واقعات کی قطار لگ جائے گی۔ قدرت اللہ شاہ۔ دنیا کی مثال آدمی کی سائے کسی ہے، اگر کوئی اپنے سائے کی طرف دوڑے تو وہ اس کے آگے ہی آگے بھاگتا نظر آئے گا، اور اگر سائے کو پشت سے پشت ڈال دے تو وہ خود اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ جو کوئی دنیا کو ترک کر دیتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتی ہے، اور جو کوئی طلب دنیا میں کوشش کرتا ہے اسے للچا للچا کر کوسوں دور بھاگتی ہے۔ اتنا کہوں گی، ایک ایسا انسان جس کی کتاب کا ایک ورق پڑھ کے دن پازیٹیو گزرے، جو دل و دماغ اور روح کو جکڑ کر بیٹھ جائے اور آپ کی آخری سانس میں بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہیں جو اللہ نے صرف تخلیق ہی اس لیے کیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ نے کہا ہوگا، اے واصف کی روح تیار ہو جا اور جاؤ اس دنیا میں، تم سے بہت سے کام لینے ہیں۔ جو خود نور کا حالہ ہے، جس کی روشنی سچائی ہے، وہ پتھر کر دینے والی آنکھیں جن کو آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے، فقیری، وجد، اللہ سے عشق، انسانوں سے حسن سلوک، وہ تھا واصف علی واصف۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا جھگڑا کس بات۔ خوش نصیب اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے حالات پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے خدا پر راضی رہتا ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے ہی بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادائی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اشفاق احمد صاحب کے بارے میں کہ میں ان کو خط لکھا کرتی تھی، وہ مجھے جواب دیتے تھے۔ میرا ان سے ایک تعلق ایک روحانی باپ کی طرح کا تھا۔ وہ میٹھا انسان، اس طرح کا میٹھا انسان جس کو دیکھ کر لگے کہ شاید شہد سے لتھڑا ہوا ہے۔ وہ جو فرشتے چھڑی گھما کر ہر مراد پوری کرتے ہیں نا، اس قسم کا فرشتہ صفت انسان، جس کو نور سے گوندھ کر بنایا ہوا، جو اپنے مقصد کو جانتا تھا۔ اس کی نظر میں کوئی غریب اور کوئی امیر سب برابر تھے۔ وہ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتا تھا، جو ایک فقیر کو بھی اپنا بابا مان لیتا تھا۔ وہ مٹی کا پتلا جو نہ بھول سکے گا، جسے نہ ہم بھول سکیں۔